اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ غیر مسلموں کے حقوق، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایسے غیر مسلم جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے یا کسی طرح کی کسی سازش میں شریک نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کفار کے ساتھ احسان کرنے، بھلائی کرنے، رشتہ داری نبھانے سے، انصاف کرنے سے نہیں روک رہا ہے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ یعنی جو حربی غیر مسلم نہیں ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ یعنی حربی غیر مسلم کا مطلب ایسا غیر مسلم جو جنگ کا ارادہ رکھتا ہے یا جنگ کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے۔ ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنے اور ان کے ساتھ دلی محبت کرنے کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اتر چکی تھیں جس میں منع کیا گیا تھا۔ تو بہت سارے ایسے مسلمان جن کے رشتہ دار غیر مسلم تھے، والد، والدہ یا بھائی یا دوسرے رشتہ دار، تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسی طرح سے معاملہ کرتے تھے جیسے دیگر کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس آیت کے اندر کر دی کہ وہ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ان کے بارے میں نہیں کہا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا جو جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ تمہیں مارنے کی سوچتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ماں باپ کے تعلق سے کہا کہ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی بچے کے اوپر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے کہا اگر تمہارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی فرما برداری نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلائی کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہیں، وہ مشرکہ تھیں، کافرہ تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح چل رہی تھی، تو وہ ملنے کے لیے آتی ہیں۔ ان کی ماں ڈری ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھاؤ نہیں دیتے۔ میں مشرکہ ہوں، میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہوں اور تحفہ لے کر جا رہی ہوں، پتہ نہیں قبول کرے گی کہ نہیں قبول کرے گی، اور ریٹرن میں کچھ مجھے دے گی بھی کہ نہیں دے گی، دونوں چیز کا خوف و خدشہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، خود ان کے الفاظ ہیں فاستفتیت رسول اللہ، میں نے اس مسئلے کے تعلق سے اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھا۔ کیا فتویٰ پوچھا؟ کہ میری والدہ آ رہی ہیں، خبر مل چکی ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے جبکہ وہ مشرکہ ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ خود کہتی ہیں وہی راغبۃ وفی روایہ وراہبۃ، میری والدہ آ رہی ہیں، ان کو ایک بات کی خوشی بھی ہے اور ڈر بھی رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں افاصل امی، کیا میں اپنی ماں کو ماں کا حق دوں؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ رشتہ نبھاؤں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، سلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ نبھاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الہبا جہاں گفٹ کا چیپٹر ہے وہاں پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر باب باندھا ہے، باب الہدیۃ للمشرکین، مشرکین کو گفٹ دینے کا باب، 2620 نمبر حدیث کا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی رشتہ دار غیر مسلم بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کریے، انصاف کریے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس ایک ہی شرط رکھی ہے کہ وہ غیر مسلم آپ کے جان کے پیچھے نہ پڑا ہو، آپ سے جنگ و جدال کرنے والا نہ ہو، آپ کو ہجرت پر مجبور کرنے والا نہ ہو، یعنی جنگ لڑائی کا وہ آدمی متمنی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک، کوئی کافر تم سے یہ کہے کہ تم مجھے اپنی پناہ میں رکھ لو، تم اپنی چھتر چھایا میں مجھے رکھ لو کہ کوئی مسلمان مجھے نہ مارنے پائے، میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں کچھ دن کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کو اپنے پاس روکو، اس کو موقع دو مسلمانوں کو سمجھنے کا، موقع دو مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھنے کا. اور اللہ نے کہا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کو روکو اپنے پاس یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، اللہ کے قرآن کو سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اگر اسلام لے آیا تو اچھی بات ہے، اسلام نہیں لایا تو اس کی حفاظت کے ساتھ فل سیکورٹی میں اس کے گھر تک پہنچا دو. ثم ابلغه مامنہ مطلب ہوتا ہے اس کی جائے پناہ، جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا، جہاں پر رہ رہا تھا، اس کا گھر مکان جو بھی ہو، حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے گھر پہ بلایا، وہ آپ کے پناہ طلب کیا، گھر پہ رکا، قرآن کی آیت سنا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، سب کچھ کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اسلام نہیں لانے والا، اور آپ غصے میں آ جاؤ اور اپنی اس غصے کو اسلامی غیرت اور دعوت کا نام دو اور اس اللہ کے بندے، اس کافر شخص کو قتل کر ڈالو. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پوری حفاظت اور عزت کے ساتھ ثم ابلغه مامنہ، اس کے جائے پناہ پہ تم پہنچا کے آؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل قوم ہے، اس کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم مسلمانوں کی تعلیمات کیا ہے، اسلام اور قرآن کی باتیں کیا ہیں. تو موقع دو ان کو سننے کا، موقع دو ان کو سمجھنے کا. ایمان لاتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں ایمان لاتے ہیں تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کی جگہ پہ پہنچاؤ جس اللہ کو یہ لوگ صبح شام گالیاں دیتے ہیں. یعنی اسلام کی تعلیمات بڑی پختہ، بڑی پاکیزہ ہیں. آج مسلمانوں اسلام کے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ زبردستی پھیلایا گیا. یہ آیت ان لوگوں کے لیے جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لاتے تو ٹھیک، نہیں ایمان لاتے تب بھی حفاظت کے ساتھ گھر پہ پہنچاؤ. اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا تو یہاں یہ نہ کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ وہیں پر اس کی گردن مار دو، تمہارے پاس ہے، تمہارے گھر میں ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ حفاظت کے ساتھ پہنچانے کے لیے حکم دیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی کافر کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس نے امان مانگی، پناہ مانگی اور پناہ دے دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی محلے کا مسلمان، کوئی بھی مسلمان اس کافر کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. جس نے بھی اس کو مارنے کی کوشش کی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر یا قتل کرنے کی کوشش کی، لم یرح رائحۃ الجنہ، رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو تک اسے نہیں ملے گی. اتنی بڑی شدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی کہ جس کو مسلمان ایک بار زبان دے دے وہ اپنے دشمن کی دشمنی کو بھی بھول جاتا ہے. یہ تعلیم دی گئی ہے، چاہے وہ میدان میں اس کی گردن پہ تلوار رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک بار کہہ دے کہ میں تمہارے یہاں امان چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، میں تمہارے پاس کچھ دن رکنا چاہتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ پوری حفاظت کے ساتھ تم اس کو اپنے پاس رکھو. اور ایسا ہوا بھی. صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے کفار مدینہ آتے جاتے تھے اور مسلمانوں سے پرمیشن لے کر ان کے پاس رہتے تھے، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کی سوسائٹی کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کی عبادتوں اور ریاضتوں اور ان کی تلاوت کو سنتے تھے. بہت سارے لوگ مسلمان اسی طرح سے ہو گئے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی ہوئے. اسلام نے ایک راستہ کھولا تھا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو سمجھنے کا موقع انہیں بھی ملنا چاہیے. تو یہ غیر مسلموں کے حقوق جو قرآن نے اسلام نے دیے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مسلمان جذباتی قسم کے ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے اور ان باتوں کو اپنی غیرت اور حمیت اور اسلامی دعوت کے نام پر مس یوز کر کے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف بدظن کرتے ہیں اور اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین.